ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے جاری ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے 4 دن سے جاری جارحیت میں 787 ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 176 بچے بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 96 افراد شہید ہوئے، ان میں 13 فوجی شامل ہیں۔ مناف میں اسکول پر حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اسرائیل کے لڑکیوں کے اسکول پر حملے میں 165 افراد شہید ہوئے تھے۔ آج صبح اسرائیلی حملوں میں ہونے والے دھماکوں سے اصفہان اور شیراز گونج اٹھا۔ اصفہان میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 کروز میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے میزائل داغے جانے کے بعد جہاز جنوب مشرقی بحر ہند کی جانب بڑھ گیا ہے۔ اسرائیل نے تہران پر بڑا حملہ کر دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی حکومت کے اعلیٰ ترین حکام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ 153 شہروں میں 500 سے زائد اہداف پر 1000 سے زائد حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کے بنیادی ڈھانچے اور کمانڈر مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایران پر ٹوماہاک میزائل برسا دیے۔ العربیہ نیوز نے 57 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں امریکی بحریہ کو خلیج فارس اور مشرقی بحیرہ روم سے ایران پر 9 ٹوماہاک میزائل داغتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حملے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں اور آپریشن کو افریقہ نام دیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے نتنز نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کیا جس میں پلانٹ کی داخلی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے تصدیق کر دی۔ الجزیرہ کے مطابق IAEA کا کہنا ہے تازہ سیٹلائٹ تصاویر میں پلانٹ کی داخلی عمارتوں کو نقصان نظر آ رہا ہے۔ حملے کے بعد کسی تابکاری کا خدشہ نہیں، زیر زمین تعمیرات کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قادس نے فوج کو لبنان میں پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لبنان میں اضافی پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے حکم کے بعد فوج نے کئی مقامات پر لبنانی سرحد عبور کر لی ہے۔ الجزیرہ نے تصویریں بھی جاری کر دی۔ لبنانی فوج 7 سرحدی پوسٹ خالی کر کے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج لبنان میں اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور گوداموں پر حملے کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی رامت ڈیوڈ ایئر بیس پر حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے ایئر بیس کے کنٹرول روم اور ریڈار سسٹم کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے میں برطانیہ کے کردار پر سوالات اٹھا دیے۔ برطانوی اخبار ڈسن سے گفتگو میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مدد نہیں کی۔ سوچا نہیں تھا برطانیہ کی جانب سے ایسے رویے کا سامنا ہوگا، بہت دکھ ہوا، پہلے جیسا تعلق نہیں رہا۔ گزشتہ روز کیئر سٹارمر نے کہا تھا وہ ایران میں رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں لیکن فضائی حملوں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے دفاعی حملوں کے لیے اپنے اڈے امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ روس نے تیسری عالمی جنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے ایران میں رجیم چینج کی کوشش جاری رکھی تو تیسری عالمی جنگ یقینی ہے اور کوئی بھی اس کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی۔ ایسا کر کے انہوں نے تمام امریکیوں کو ممکنہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پر غلبہ قائم رکھ سکیں۔ میدیوف نے کہا حقیقت ہے کہ ایرانیوں نے اب تک زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا۔ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششیں 3 گنا شدت سے جاری رکھے گا۔ خبر آپ کو دیں، افواج پاکستان کی افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف زمینی اور فضائی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے ٹھل سیکٹر میں دراندازی کی کوشش، بات کریں گے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے لائق۔ مانور 2 اور 3 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخارج نے ٹھل سیکٹر میں تراندازی کی کوشش کی ہے۔ پاک فوج نے حملہ ناکام بناتے ہوئے پکتیکا میں افغان طالبان کی پوسٹ پر قبضہ کر کے نہ صرف پاکستانی پرچم لہرایا ہے بلکہ پاک فوج کی بھرپور اور مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں متعدد خارجی بھی مارے گئے ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی مزید 3 پوسٹوں کو بھی تباہ کیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران بلا اشتعال افغان جارحیت کا پاکستان کی سیکورٹی فورسز پوری طاقت سے منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ جمان ٹھیک، شکریہ آپ کا۔
ٹرمپ، نیتنیاہو اور مودی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ کراچی کا شہری عدالت پہنچ گیا۔ بات کریں گے، اصغر عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے اصغر۔ جی، یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو اور نریندر مودی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے پاکستانی شہری نے درخواست کی ہے اور بتایا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور بلکہ عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے امام خامنہ ای کو بھی موت کی طرف مجبور کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیماڑی کے علاقے میں، امریکی قونصلیٹ کے علاقے میں جب پاکستانی مظاہرہ کر رہے تھے، وہاں پر بھی ان پر فائرنگ کی گئی۔ اس لیے ان کے خلاف ان کے امام پر یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ اس لیے انہوں نے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی، لیکن کیماڑی پولیس نے ان کا مقدمہ درج نہیں کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے اور عدالت نے 5 مارچ کو فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ جی، شکریہ آپ کا۔ بھارتی کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے مودی کی اسرائیل نواز پالیسی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ایران کو تنہا چھوڑنے پر مودی سرکار پر برس پڑی۔ کہتی ہیں مودی نے بھارت کی پالیسی چھوڑ کر ذاتی مفاد کے لیے ایران سے دہائیوں پرانے تعلقات کو پس پش ڈال دیا۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس میں آرٹیکل میں سونیا گاندھی نے لکھا، مودی کی اسرائیل نواز پالیسی بھارت کے مفادات کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے ایرانی سپریم کمانڈر پر حملے پر بھی کوئی ٹھوس رد عمل نہیں دیا گیا۔ تاریخی طور پر ایران نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا، ایسے میں بھارت کو مشکل وقت میں ایران کے موقف کی تائید کرنی چاہیے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی جاری ہے۔ بھرپور فضائی کارروائی میں جلال آباد میں ایمونیشن ڈیپو، ڈرون سٹوریج تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے جواب میں پاک افواج کے مؤثر اور تباہ کن جوابی حملے کیے گئے۔ جوابی حملوں میں افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے تہران اور بیروت پر تازہ حملے شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن نشریاتی ادارے اسلامی جمہوریہ ایران براڈ کاسٹنگ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران اور بیروت پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ دونوں مقامات پر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور گوداموں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے خلاف اپنی مہم کو آگے بڑھائے گا۔ امریکہ نے ایران پر ٹاما ہاک میزائل برسا دیے۔ العربیہ نیوز کے 57 سیکنڈ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں امریکی بحریہ کو خلیج فارس اور مشرقی بحیرہ روم سے ایران پر 9 ٹاما ہاک میزائل داغتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حملے اسرائیل کے ساتھ مل کر کیے گئے ہیں اور آپریشن کو ایپیک فری کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے یہ حملے ایران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر کمزور کرنے اور میزائل دھمکی کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے کی عمارت سے 2 ڈرون ٹکرائے گئے۔ ڈرون حملے سے عمارت کو آگ لگ گئی اور عمارت کے ایک حصے کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سعودی فورسز نے دارالحکومت ریاض اور قریبی شہر الخرج کی جانب سے بڑھنے والے 8 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بحرین پر حملے میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کر دیا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کے ڈرون اور میزائل حملے میں بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی کمانڈر اور وہاں کام کرنے والے عملے کو نقصان پہنچا۔ امریکہ نے ابھی تک ان اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس سے قبل بحرین میں امریکہ کے بحری اڈے سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا تھا۔ ایمیزون نے متحدہ عرب امارات میں ڈیٹا سینٹرز پر ایرانی حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایمیزون کا کہنا ہے یو اے ای میں 2 ڈیٹا سینٹرز ایرانی ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ حملے سے مشرق وسطی میں کلاؤڈ سروس متاثر ہوئی۔ بحرین میں بھی ایک تنصیب کو ڈرون حملے میں نقصان پہنچا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے 14 ملکوں سے اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت کر دی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے کے اضافی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بحرین، مصر، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان اور قطر سے فوری انخلاء کے لیے کہا گیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، یمن کو بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بغداد میں امریکی اہلکاروں کو ایئرپورٹ استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب میں سفارت خانے پر حملے کے بعد ملک بھر میں اپنی تمام تر کانسلر خدمات آج کے لیے معطل کر دی۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا، سعودی عرب میں امریکی سفارت خانہ اور کانسل خانے آج کے لیے بند ہیں۔ ریاض، جدہ، زہران سمیت تمام شہروں میں امریکی شہری محفوظ مقامات پر رہیں، سفارت خانے آنے سے گریز کریں۔ کویت میں امریکی سفارت خانہ تاحکم ثانی بند کر دیا گیا۔ امریکی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا، وہ تمام اپائنٹمنٹس منسوخ کر رہے ہیں۔ کینیڈا نے سعودی عرب، یو اے ای، عمان سمیت مشرق وسطیٰ کے 13 ممالک میں اپنے شہریوں کے لیے سفری انتباہ جاری کر دیا، جبکہ سعودی عرب میں سفارت خانہ بند کر دیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق کینیڈین وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب میں 6 مارچ تک تمام کانسلر سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے ممالک میں کانسلر خدمات محدود ہوں گی۔ کینیڈین شہریوں کو سفری دستاویزات ساتھ رکھنے اور رجسٹریشن کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے عرب خطے میں کینیڈا کے 85,000 سے زائد شہری مقیم ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث قطر ایئر ویز نے فلائٹ آپریشن 4 مارچ صبح 9 بجے تک معطل کر دیا۔ قطر ایئر ویز نے کہا قطری فضائی حدود بحال ہوتے ہی آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ فضائی حدود کی بندش سے قطر ایئر ویز کا آپریشن 28 فروری سے عارضی طور پر معطل ہے۔ شری لنکن ایئر لائنز کا کہنا ہے آج رات 12 بجے تک مشرق وسطیٰ کا فلائٹ آپریشن معطل رہے گا۔ قطر نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے نام خط میں قطری وزارت خارجہ نے لکھا، اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت قطر اپنی سلامتی اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ 28 فروری کو ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا جنہیں قطر نے کامیابی سے روکا۔ 28 فروری سے 1 مارچ تک ایران کی جانب سے آنے والے 92 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز کا پتہ لگایا گیا۔ 81 میزائل اور 11 ڈرونز کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ 2 بیلسٹک میزائل قطر کی العدید ایئر بیس تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایک ڈرون نے پیشگی اطلاع دینے والے ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنایا، لیکن ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں سے نمٹنا جاری ہے اور افواج کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ملک کی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ دوسری جانب BBC کی رپورٹ کے مطابق دوحہ کے بعد بحرین اور دبئی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ متحدہ عرب امارات نے اپنی دفاعی قوت کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیہ میں کہا UAE کی دفاعی صلاحیتوں سے متعلق بلومبرگ کے دعوے بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں عرب امارات کی دفاعی صلاحیت کی غلط عکاسی کی گئی۔ غیر مصدقہ خبروں کی اشاعت سے قبل سرکاری ذرائع سے تصدیق ضروری ہے۔ عرب امارات کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر مربوط اور کثیر الجہتی ہے۔ طویل، درمیانے، قلیل فاصلے تک مار کرنے والا دفاعی نظام مؤثر اور فعال ہے۔ امارات کے پاس ہر قسم کے فضائی خطرات کا بھرپور مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اسٹریٹجک اسلحے کا ذخیرہ محفوظ اور طویل المدت دفاعی استعداد برقرار ہے۔ قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل آپریشنل تیاری برقرار ہے۔ شہریوں، مقیم افراد اور مہمانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عرب امارات کے پاس صرف 1 ہفتے کا انٹرسیپٹر موجود ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے، ہمیں ہمیشہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، ہمارے اعلیٰ درجے کے ہتھیار دور دراز ملکوں میں محفوظ ہیں۔ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، سابق صدر نے اپنا سارا وقت ملک کا پیسہ اور ہتھیار یوکرین کو دینے میں گزار دیا۔ بائیڈن نے سینکڑوں بلین ڈالرز کی مالیت کے جدید ہتھیار مفت دے دیے۔
خوش قسمتی سے میں نے اپنی پہلی مدت میں فوج کو دوبارہ بنایا. ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا جلد بدلہ لیا جائے گا. نیوز نیشن چینل کی صحافی نے ایکس پر لکھا ٹرمپ نے کہا ہے امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور سفارت خانے پر حملے کے رد عمل کے بارے میں جلد اعلان کیا جائے گا. وہ نہیں سمجھتے اس کے لیے زمینی افواج بھیجنے کی ضرورت پیش آئے گی. امریکی سینٹکام نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا ایران کے ابتدائی حملوں میں اب تک 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے. امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں. دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے. سینٹکام کا کہنا ہے ایران پر بڑے جنگی حملے کیے جا رہے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا. کہا 2 دن پہلے خلیج عمان میں 11 ایرانی جہاز تھے. اب ایران کا ایک جہاز بھی موجود نہیں. ایران کے دن جا چکے ہیں جب خلیج عمان میں جہازوں کو ہراساں کیا جاتا تھا. سینٹکام نے تمام ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کے دعوے کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی. حملے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے مہینوں دور تھا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا اگر ابھی حملہ نہیں کرتے تو ایران امریکہ کو نشانہ بناتا. ایران نے گزشتہ سال حملے سے سبق حاصل نہیں کیا اور جوہری پروگرام جاری رکھا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا. صحافی نے سوال کیا کہ کیا اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا تو اسرائیلی وزیر اعظم ہنس پڑے. جواب دیا ٹرمپ دنیا کے طاقتور ترین رہنما ہیں. وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے خیال میں امریکہ کے لیے بہتر ہوتا ہے. ایران نے کہا ہے آبنائے ہرمز سے جو بھی گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے. ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے سرکاری ٹی وی پر بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ آبنائے ہرمز بند ہے. خبردار کیا اس علاقے میں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے. ابراہیم جباری نے یہ بھی کہا امریکی اس خطے کے تیل کے پیاسے ہیں. ایران ان کی پائپ لائنوں پر حملہ کرے گا اور اس علاقے سے تیل برآمد نہیں ہونے دے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی.